والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابی سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر سن، ہر نماز کے بعد ان کلمات کو ضرور پڑھنا۔ جب بھی فرض نماز پڑھے سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد ان کلمات کو پڑھنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد فرما، تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری خوبصورت عبادت کروں۔ 3 دعا اس کے اندر اللہ کے نبی نے بتلائی ہیں، ذکر، شکر۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک رواج پڑ گیا ہے کہ جیسے ہی سلام پھیری جاتی ہے فوراً امام صاحب ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ساتھ مقتدی بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں دعا کا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی وظیفے ایسے بتلائے ہیں نماز فرض کے بعد، جیسے آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا، جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت میں داخلے میں رکاوٹ اس کی موت ہے۔ اسی طرح 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کی یہ وظیفہ اور بھی دعائیں بتلائی ہیں جو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم نماز پوری کر لو تو پھر اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر کا لفظ کیا، دعا کا نہیں کہا۔ مگر ہمارے یہاں رواج پڑ گیا ہے کہ مولوی صاحب نے جیسے ہی سلام پھیرا اور ایک وقفے کے بعد فوراً ہاتھ اٹھائے اور مقتدیوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ یاد رکھیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی کسی فرض نماز کے بعد، جمعے کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی، اور آپ کے ساتھ صحابہ نے دعا کی، ایک بھی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا علی رضی اللہ، چاروں نے کبھی زندگی میں ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد دعا نہیں مانگی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ مسئلہ پوچھا شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ سے، مفتی اعظم تھے سعودی عرب کے، کہ یہ اجتماعی دعا ہے، امام کا ہاتھ اٹھانا اور لوگوں کا ساتھ ساتھ آمین کہنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اللہ کے نبی نے عمل نہیں کیا ایسا۔ اور انہوں نے دلیل دی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس بندے نے وہ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے وہ عمل کیا، وہ کام کیا جس کام کا حکم ہم نے نہیں دیا، وہ عمل مردود ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا۔ قبول کرنے کے لیے اللہ کے نبی کا حکم، آپ کا عمل ہونا ضروری ہے۔ اور شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے، اسی طرح دیگر علماء کا فتویٰ موجود ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جو اذکار، جو دعائیں، جو تسبیحات، تحلیلات بتلائی تھی، بندہ وہ ساری چھوڑ دیتا ہے۔ امام صاحب نے ہاتھ اٹھا کچھ دیر، اللہ عالم چند سیکنڈ کے لیے، وہ دعائیں، اس نے کچھ مانگا، مقتدیوں نے کیا مانگا، اور منہ پہ ہاتھ پھیرا، اور کوئی نہ آیت الکرسی پڑھتا، نہ سبحان اللہ کی تسبیح کرتا، رک کے سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے۔ یہ ایک ایسی بدعت کا نتیجہ ہے کہ وہ اذکار مسنونہ تو اللہ کے نبی نے سکھلائے تھے، وہ سارے چھوڑ دیے گئے، ان پہ عمل کرنا۔ معاذ کو فرمایا تھا کہ تو نے پڑھنا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت کا، نہیں پڑھتے، پھر دعا مانگیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے اور دعا کے بعد خلاص، اس کے بعد اپنا سنتیں وغیرہ پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا طریقہ ہی سب سے اچھا طریقہ ہے۔ جو عمل اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان سے بڑھ کر متقی پرہیزگار ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ فرمان ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر کا لفظ ہے، دعا کا نہیں ہے۔ نماز تو ساری دعا، عطیات میں دعائیں ہیں، شروع سے آخر تک ساری نماز ہی دعا ہے۔ تو اس کام کا، اس عمل کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، بعض لوگوں نے اس کو ضد بنا رکھا ہے، خواب خواہ کے، وہ بغیر کسی دلیل کے۔ دلیل چاہیے، ایک صحیح حدیث دکھا دیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عمل نہیں ملے گا ایسا، نہ صحابہ سے ملے گا نہ رسول اللہ سے ملے گا۔ نتیجہ آج بھی مکہ میں، مدینہ میں آپ دیکھ لیں، کبھی آپ کو کوئی کسی مسجد میں ایسا امام نہیں ملے گا کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے۔ ایک شیخ تھے عائض القرنی، میں نے ان کی کیسٹ سن لی بہت عرصہ پہلے، وہ کہتے رہی تو افغانستان، میں نے افغانستان دیکھا، اس کے حالات بیان کیے۔ اس میں کہتے میں نے سب سے جو عجیب بات دیکھی
جہاں گیا افغانستان میں جیسے ہی نماز پڑھتے فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، کہتے میں نے ایک عجیب بات جا کے عجیب باتوں میں اس نے اس کا ذکر کیا کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ ایسا بھی عمل ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں ہاتھ نہ اٹھانے پہ کوئی ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، دعا نہیں منگواتے جی، دعا نہیں منگواتے۔ اللہ کے نبی نے جو کام نہیں کیا وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کامیابی کا راستہ اللہ کے نبی کا راستہ ہے، سنت رسول کا راستہ ہے، جنت کا راستہ بھی اللہ اور اللہ کے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔